تقریر کرنے سے پہلے ایک نصیحت ان فارغ ہونے والے علماء سے کروں گا کہ اپنی ساری توانائیاں صرف کریں اور ساری ہمتیں لگا دیں اور ایک اچھا مدرس بننے کی کوشش کریں۔ اور ایک اچھا مصنف بننے کی کوشش کریں۔ لکھنے کی عادت ڈالیں۔ شروع میں کوئی بھی ابوالکلام جیسی تحریر نہیں لکھتا۔ آہستہ آہستہ سلیقہ آتا ہے، تحریر اچھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں خود اپنی پرانی تحریروں کو پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں بھئی اے چبلا میں ماریاں۔ تو ایک اچھا مدرس بنے۔ اتنے اچھے مدرس بنے کہ مدارس کے محتمم جو ہیں آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے بھاگتے رہیں۔ خطابت والا شوق نہیں پالنا، یہ کوئی کام نہیں، یہ وقتی ہے، وقتی۔ میں نے تقریر کی، آپ نے نعرے لگا دیے۔ آپ نے کیا؟ ابو بکر نے۔ بس ہوا میں اڑ گئی، ختم۔ اس بر صغیر میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑا خطیب کو نہیں آیا، رحمت اللہ علیہ۔ میرے کتب کے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دلی میں شاہ صاحب تقریر کر رہے ہیں، ایک صوفی منش عالم صدارت کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب جب دیوبند پہ آئے نا تو وہ سادہ قسم کے عالم کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا شاہ جی تقریر بند کرو، تساں جادو کر رہے ہو تے جادو ساڈی شریعت وچ حرام ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاہ صاحب نے مجمع پہ کیا کر دیا ہے، جادو کر۔ ایک منٹ میں طوفان بپا کر دیتا ہے تقریروں میں۔ آج ان کی تقریریں کہاں ہیں؟ آپ ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی۔ اس کے بالمقابل ایک فقیر ایک خانقاہ میں بیٹھا ہے، دنیا اسے مولانا اشرف علی تھانوی کے نام سے جانتی، رحمت اللہ۔ ان کا کتنا فیض ہے۔ ایک تفسیر جو لکھی بیان القرآن، خدا کی قسم بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ تحریر ہے، تصنیف ہے، تدریس ہے۔ یہ خطابت
ویسے بھی ہمارے ملک میں اب خطابت کا معیار کوئی نہیں، نہ لوگوں کا کوئی ذوق ہے۔ کل تک جو نعتیں پڑھتے تھے آج ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے خطیب یورپ و ایشیا، اور کل تک وہ نعت خوان تھے۔ وہ جب ہم سرب پڑھتے تھے تو ایک کہاوت تھی، دا یدود نٹھے تے حل وہینے ڈٹھے۔ وہ اولا میں کوئی چھوڑ گیا، کوئی ثانیہ میں چھوڑ گیا، توتی اچھی تھی، سر بس انہیں کان پہ ہاتھ لگایا باہو پڑا، لوگ کہتے ہیں بڑا خطیب ہے جی۔ یہ معیار ہے ہمارے ملک میں خطابت کا۔ مولانا افضل صاحب آپ کے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، یہ خود خطیب ہیں، لیکن یہ دو آتشہ ہے نا، تدریس بھی اور ساتھ تقریر بھی۔ ان سے معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہے تو تھوڑی سی غیر پارلیمانی۔ میرے بڑے چچا بڑے عالم تھے، فاضل دیوبند تھے، ان سے کسی نے پوچھا استاد جی وڈا خطیب کیڑا ہوندا؟ انہوں نے آکھے جڑا وڈا بے حیا ہوئے۔ اب جس نے یہاں حیا کرنا ہے، شرم کرنی ہے، اس نے میک پہ کیوں آنا ہے؟ صحیح بات۔ تو میں اپنے ان عزیزوں سے کہوں گا یہ کوئی کام نہیں ہے، ہم تو اس کام میں پڑ گئے اور مجھے 40 سال ہو گئے اس کام میں پڑے ہوئے۔ یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی عمر کے راز سے پردہ ہٹایا ہے۔ 40 سال اس میدان میں ہمیں ہو گئے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ یہ کام نہیں ہے، کام اصل یہی ہے جو مدارس میں ایک مدرس کر رہا۔ یہ جلسے اور یہ کام ہے، حد نہیں ہو گئی یار؟ سوچ گھٹیا سوچ کی حد ہو گئی ہے۔ میں جاہلوں کے اندر بیان کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، اور قاری ریاض صاحب اور مولانا محمد افضل صاحب یہ پنیری تیار کر رہے ہیں جو کل اشاعت التوحید و سنہ کے بازو بنیں گے انشاءاللہ۔ تو کام تو یہ ہے، کام تو یہ ہے جو مدارس میں ہو رہا ہے۔ میرا بڑا دل ہے کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں، اور میں نے 6 پاروں پہ کام بھی کیے۔ میں نے 10 پاروں پہ کام کر لیا تھا، پھر میں مطمئن نہیں ہوا، پھر میں پیچھے ہٹا، پھر شروع کیا، لیکن تسا من سا ہی نہیں لین دیں۔ اب میری گاڑی جا کے چیک کریں، میری نہیں ہے، وہ کرائے کی ہے، میری تے ڈاکواں کھس لئی سی، تو اس کا میٹر چیک کریں۔ آج میں نے تقریباً اب تک 700 کلومیٹر سفر کیا ہے، واپس بھی جانا ہے، تو یہ کوئی کام نہیں۔ میں ان عزیزوں سے کہوں گا اچھا مدرس بننا ہے یا اچھا مصنف بننا ہے، پھر اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔